خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ بحث کا متن ہے۔ جی، اور کچھ لوگوں کے لیے شاید تھوڑا حساس بھی ہو۔ بالکل۔ اس کا عنوان ہے موضوع مناظرہ حضرت علی اہل سنت مذہب میں چوتھے خلیفہ بھی نہیں۔ یہ اصل میں دو کرداروں آصفانی اور جیلا کے بیچ ایک مکالمہ ہے جو ہمیں ملا۔ اور اس کا مرکزی نقطہ، یعنی جس چیز پر بحث ہو رہی ہے، جی، وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی چوتھی خلافت پر اہل سنت میں جو ایک اتفاق رائے ہے جسے اجماع کہتے ہیں، وہ کب اور کیسے بنا۔ اچھا، تو یہ واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد یہاں کسی کی طرفداری کرنا نہیں ہے، ہم صرف اس مناظرے میں جو دلائل دیے گئے ہیں ان کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بالکل غیر جانبداری سے۔ جی، تو آئیے اس بحث کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ بحث اس لیے بھی اہم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسے تصور کو چیلنج کر رہی ہے جسے عام طور پر ایک طے شدہ حقیقت سمجھا جاتا ہے، ایک مسلمہ حقیقت۔ جی، مطلب یہ صرف تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں بلکہ عقیدے کا حصہ ہے۔ تو یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت علی خلیفہ تھے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ان کی خلافت پر سب کا اتفاق یعنی وہ اجماع شروع سے تھا۔ بالکل، یا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک متفقہ موقف بن گیا۔ یہ ہمیں تاریخ کو دیکھنے کا ایک بالکل الگ زاویہ دیتا ہے۔ تو اصفہانی اپنی بات کا آغاز ہی ایک بہت بڑے نام سے کرتے ہیں، امام بخاری سے۔ جی، امام بخاری سے، ایک ایسی شخصیت جن کا نام سن کر ہی بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام بخاری جو اہل سنت کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کے مصنف ہیں، جی ہاں، وہ خود حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے تھے۔ اوہ، یہ تو اپنے آپ میں ایک دھماکہ ہے۔ بالکل، اور اس کے جواب میں جیسا کہ توقع تھی، جلا اسے فوراً ایک تہمت قرار دیتے ہیں۔ اور وہ اہل سنت کے اجماع کا حوالہ دیتے ہوں گے۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اجماعی مسئلہ ہے۔ اچھا، اور یہ اجماع کا لفظ یہاں بہت اہم ہے۔ مطلب یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے، اس پر سوال کیسے اٹھ سکتا ہے؟ لیکن اصفہانی کا اصل نقطہ ہی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجماع ہے نا، یہ امام احمد بن حنبل کے دور میں یا اس کے بعد بنا، اس سے پہلے یہ معاملہ اختلافی تھا۔ اچھا، تو وہ ایک ٹائم لائن دے رہے ہیں کہ ایک خاص موڑ پر آ کر یہ موقف متفقہ بنا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ بالکل، لیکن یہ بات سننے میں تو بہت عجیب لگتی ہے نا؟ جی، کیونکہ آج تو یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ تو کیا اصفہانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آج عقیدہ ہے وہ پہلے صرف ایک سیاسی یا تاریخی اختلاف تھا؟ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ یہی تو ان کی دلیل کا مرکز ہے، اور جب جھیلا ان سے ثبوت مانگتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی غیر معمولی جواب دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پوری صحیح بخاری چھان مارے، آپ کو ایک بھی ایسی حدیث یا روایت نہیں ملے گی جو حضرت علی کو چوتھے خلیفہ کے طور پر پیش کرے۔ اچھا، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بخاری میں اس کے خلاف کچھ لکھا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر مکمل خاموشی ہے۔ یعنی دلیل کسی چیز کے ہونے کی نہیں بلکہ نہ ہونے کی دی جا رہی ہے۔ ایبسنس آف ایویڈنس ایز ایویڈنس آف ایبسنس۔ بالکل، یہ ایک بہت دلچسپ منطقی چال ہے۔ بہت دلچسپ۔ اصفہانی کا پورا کیس اسی ایک بات پر کھڑا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو اسلامی عقائد اور احکام کے لیے ایک جامع گائیڈ کے طور پر بنایا۔ جی، اگر ان کے نزدیک خلافت کی یہ ترتیب، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور پھر علی، اتنی ہی بنیادی اہمیت رکھتی تو وہ اس پر کم از کم ایک باب یا ایک روایت تو ضرور لاتے۔ تو ان کی خاموشی اصفہانی کے نزدیک محض اتفاقی نہیں ہے۔ جی، بلکہ ایک سوچا سمجھا علمی موقف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے محدث سے اتنی اہم بات مس نہیں ہو سکتی۔ تو اصفہانی کا پہلا دعویٰ امام بخاری پر ہے، لیکن جیلا اسے رد کر دیتے ہیں۔ اب اصفہانی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی رائے نہیں بلکہ اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ جی، اور اس کے لیے وہ بحث کا رخ سیدھا صحابہ اکرام کے دور کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اور یہ اس مناظرے کا اگلا بہت اہم مرحلہ ہے۔ جب جلا حیرت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی امام بخاری ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں، تو اصفہانی جواب میں کہتے ہیں کہ امام بخاری پر حیرت کیوں؟ آپ ان جلیل القدر صحابہ کا کیا کریں گے جنہوں نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ تسلیم ہی نہیں کیا تھا؟ اور پھر وہ نام لیتے ہوں گے۔ جی، اور وہ نام لیتے ہیں، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن عمر۔ یہ اسلام کی تاریخ کے بہت بڑے نام ہیں۔ اس دلیل سے تو بحث کا پورا میدان ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل، اب یہ صرف ایک عالم کی ذاتی رائے کا معاملہ نہیں رہا بلکہ سیدھا اسلام کے ابتدائی دور کے واقعات کا سوال بن گیا ہے۔ تو اصفہانی ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ
امام بخاری نے کوئی نئی بات نہیں کی، وہ تو بس اسی فکر کی ایک کڑی ہیں جو صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ بالکل۔ اب جلہ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا اجتہادی اختلاف تھا۔ یہ ایک بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا اختلاف حضرت علی کی خلافت کی حقانیت پر نہیں تھا، بلکہ حالات کا تجزیہ کرنے پر تھا کہ اس وقت کیا قدم اٹھایا جائے۔ اچھا، تو یہ کوئی عقیدے کی جنگ نہیں تھی بلکہ حکمت عملی کا فرق تھا؟ جی، جیلا کے مطابق یہی تھا۔ تو اختلاف کی وجہ کیا تھی پھر؟ جیلا وہی معروف اہل سنت موقف پیش کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان صحابہ کا مطالبہ تھا کہ پہلے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک قصاص نہیں ہوتا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ چونکہ حضرت علی نے فوری طور پر قصاص نہیں لیا، اس لیے انہوں نے اجتہاداً بیعت سے انکار کر دیا۔ تو اس طرح جیلا اس اختلاف کو خلافت کے انکار کے بجائے ایک وقتی مطالبے سے جوڑ کر اس کی شدت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں پر آصفانی ایک ایسا نقطہ اٹھاتے ہیں جو جیلے کو بالکل غیر تیار پاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا کہ ان صحابہ نے قصاص کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت علی نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ کیا وہ نعوذ باللہ خود اس قتل میں ملوث تھے؟ جس پر جیلا فوراً جواب دیتے ہوں گے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ قاتلین عثمان حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے تھے اور بہت طاقتور تھے۔ اور پھر جیلا وہ جملہ کہتے ہیں جو اس بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ کون سا جملہ؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ان قاتلوں کے پریشر میں آ گئے تھے۔ اصفہانی اسی لفظ کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک منٹ، جی، آپ اہل سنت ایک طرف تو حضرت علی کو شیر خدا، حیدر کرار اور فاتح خیبر جیسے القاب دیتے ہیں جو ان کی بہادری کی علامت ہیں، اور دوسری طرف آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ چند بلوائیوں کے پریشر میں آ گئے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک زبردست تضاد ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ حضرت علی کی بہادری کے تصور کو خود اہل سنت کی دلیل کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں بحث شخصیات سے نکل کر خالص منطق میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور اس نقطے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اصفہانی اس کا موازنہ شیعہ نقطہ نظر سے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب شیعہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی خلافت کے آغاز میں مصلحت کی وجہ سے تلوار نہیں اٹھائی تاکہ مسلمانوں میں خانہ جنگی نہ ہو، تو اہل سنت اس پر تان کرتے ہیں کہ شیر خدا کو کس کا ڈر تھا؟ وہ کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش نہیں رہ سکتے۔ بالکل۔ اصفہانی کا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر کے معاملے میں مصلحت کا عذر قابل قبول نہیں، تو حضرت عثمان کے قصاص کے معاملے میں پریشر کا عذر کیسے قابل قبول ہو گیا؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اصول تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ جی، اگر آپ حضرت علی کو ایک بہادر اور اصول پرست شخصیت مانتے ہیں جو کسی دباؤ میں نہیں آ سکتے، تو پھر یہ اصول ہر جگہ لاگو ہونا چاہیے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق ان کی شخصیت کی تشریح نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت گہرا منطقی حملہ ہے۔ بالکل۔ اصفہانی کا استدلال یہ ہے کہ جیلا کا موقف ایک اندرونی تضاد کا شکار ہے۔ وہ حضرت علی کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جو حالات کے مطابق بدل جاتی ہے۔ جی، اور یہ مناظرے کا وہ حصہ ہے جہاں جیلا دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اب بات تاریخی واقعات سے زیادہ منطقی اصولوں کی ہو رہی ہے۔ اور یہاں سے آصفانی بحث کو ایک اور زیادہ سنگین سطح پر لے جاتے ہیں۔ جی، وہ پیغمبر اسلام کی ایک بہت مشہور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ کون سی حدیث؟ جس کا مفہوم ہے، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن پر اپنے وقت کے امام کی بیعت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرا۔ یہ حدیث تو اسلامی سیاسی فکر میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، امام کی اطاعت پر بہت زور دیتی ہے۔ بالکل، اور اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد اصفہانی وہ سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ کیا سوال؟ وہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں ہزاروں لوگ مارے گئے، جن میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے جو حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے اور انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس حدیث کی روشنی میں ان کی موت کو کیا کہا جائے گا؟ یہ ایک انتہائی حساس اور دھماکہ خیز سوال ہے۔ جی، کیونکہ اس کا تعلق سیدھا صحابہ کرام کے ایمان اور ان کی آخری نجات سے ہے۔ اور آپ کسی صحابی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جہالت کی موت مرے۔
بالکل، اور جلا کا جواب اس مشکل کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمرجنسی والے حالات تھے، اچھا، اور صحابہ تو بخشے بخشائیں، یعنی وہ ایک ایکسیپشن کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث عام حالات کے لیے ہے اور وہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی، اس لیے یہ اصول وہاں لاگو نہیں ہوگا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی یہ کہ خدا کا ایک واضح حکم، جس کی خلاف ورزی پر جہالت کی موت کی وعید ہے۔ جی، وہ ایک ایمرجنسی میں معطل ہو جاتا ہے، یہ تو اصولوں سے زیادہ تشریح کا کھیل لگ رہا ہے۔ آصفانی بھی یہی نکتہ اٹھاتے ہیں، وہ جلا کے اس جواب کو قبول نہیں کرتے۔ میں کہیں لکھا ہے کہ ایمرجنسی میں یہ اصول لاگو نہیں ہوگا؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسری حدیث دکھا دیں جس میں اس حکم سے کسی کو مستثنا قرار دیا گیا ہو۔ وہ جہلا کے حالات کی نزاکت والے جواب کو ایک ذاتی تشریح کہہ کر رد کر دیتے ہیں اور واپس حدیث کے اصل متن پر اصرار کرتے ہیں۔ جی، یہ مناظرے کی ایک کلاسیکی ٹیکنیک ہے۔ جب ایک فریق تعویل کا سہارا لیتا ہے تو دوسرا فریق اسے چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اصل متن سے دلیل دو، اپنی تشریح سے نہیں۔ اس سے جہلا مزید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی مقام پر اصفہانی اپنی پوری بحث کو سمیٹتے ہیں۔ وہ ایک حتمی اور فیصلہ کن ضرب لگاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے نزدیک حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر جیسے صحابہ حضرت علی کی بیعت نہ کر کے اور ان کے خلاف جنگ کر کے بھی جنتی اور بخشے بخشائے ہیں، تو پھر امام بخاری نے اگر صرف ان کی خلافت کا ذکر اپنی کتاب میں نہیں کیا تو وہ جہنمی کیسے ہو گئے؟ واہ، یہ تو ایک مکمل منطقی جال ہے۔ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی عمل کے لیے دو الگ الگ پیمانے نہیں رکھ سکتے۔ بالکل، اگر صحابہ کا بیعت نہ کرنا، جو کہ ایک عملی اقدام تھا، ایک قابل معافی اجتہادی غلطی تھی، تو امام بخاری کا صرف اس خلافت کو اپنی کتاب میں درج نہ کرنا، جو کہ ایک علمی موقف ہے، اس سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، اس ایک دلیل سے وہ جیلا کے اس ابتدائی دعوے کو رد کر دیتے ہیں کہ امام بخاری پر یہ ایک تہمت ہے، بالکل۔ اور اس طرح آصفانی اپنے حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ حضرت علی کی چوتھی خلافت پر اتفاق رائے یا اجماع صحابہ کے دور سے لے کر کم از کم امام احمد بن حنبل کے دور تک موجود نہیں تھا۔ جی، یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا جس پر مختلف آراء تھیں۔ ان کے مطابق جسے آج ایک بنیادی عقیدہ سمجھا جاتا ہے، وہ تاریخ کے ایک خاص دور میں ایک کھلا سوال تھا۔ تو آج ہم نے اس متن کا گہرائی سے جائزہ لیا، جس میں حضرت علی کی چوتھی خلافت پر تاریخی اتفاق رائے کے تصور کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ اس مکالمے میں اصفہانی نے کس طرح مرحلہ وار اپنی دلیل بنائی۔ پہلے صحیح بخاری میں روایات نہ ہونے کا ذکر کیا، پھر بعض صحابہ کے اعمال کو بطور ثبوت پیش کیا، پھر پریشر اور بہادری کے بیانیے میں تضاد کو اجاگر کیا، اور آخر میں بیعت والی حدیث سے اپنے مخالف کو ایک منطقی مشکل میں ڈال دیا۔ ہاں، اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس گفتگو کا مقصد کسی نتیجے پر پہنچنا نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارا کام یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اصفہانی کا موقف درست ہے یا جیلا کا۔ ہمارا مقصد صرف اس مناظرے کی ساخت، اس میں استعمال ہونے والی منطق اور دلائل کے بہاؤ کو سمجھنا تھا جو ہمیں فراہم کیا گیا تھا۔ جی، یہ مکالمہ ہمیں دکھاتا ہے کہ تاریخی واقعات کی تشریح کس طرح مختلف زاویوں سے کی جا سکتی ہے، اور ہر نقطہ نظر کے پیچھے دلائل کا ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس قسم کی بحثوں کا تجزیہ کرنے سے ہمیں تاریخ کو زیادہ گہرائی سے پڑھنے اور مختلف نقطۂ نظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، چاہے ہم ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ اور یہ متن ہمیں ایک ایسے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو اس مخصوص بحث سے بھی بڑا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ تاریخی اتفاق رائے، یعنی ہسٹوریکل کانسنسس، بنتا کیسے ہے؟ کن سماجی، سیاسی یا علمی حالات کے تحت ایک اختلافی نقطہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک مسلمہ حقیقت اور پھر عقیدے کا حصہ بن جاتا ہے؟ یہاں تک کہ لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کبھی اس پر کوئی دوسرا موقف بھی موجود تھا۔